ایران، میسوپوٹیمیا، آرمینیا، آذربائیجان، افغانستان، پاکستان، وسطی ایشیا، ہندوستان، اناطولیہ اور کوکاس کے کچھ علاقوں پر کبھی ایک سلطنت آباد تھی جسے تیمورید امپائر کہا جاتا تھا۔ کیسے 150 سال تک اس سلطنت نے ان علاقوں پر حکومت کی اور کیسے اس دنیا سے یہ یوں تتر بتر ہوئی کہ اس کی داستان تلاش کرنا بھی ایک کام ہے۔ امیر تیمور، جو تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھا، تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کے ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے دوستو، تیمور کے استاد علی بیگ اپنے شاگردوں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی امیر تیمور کو نہیں مارا کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جانو، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کا والد معمولی درجے کا زمیندار تھا۔ تیمور دریائے جیحون کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو آج کیش بھی کہتے ہیں، 1336 میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ تیمور نے تخت نشین ہونے کے بعد صاحب قرآن کا لقب بھی اختیار کیا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں بہت سے ممالک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں شامل تھا۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا اٹھاتا تھا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے انہوں نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال تو چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ ہسٹری آف تیمور کی پہلی قسط میں اتنا ہی۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو امیر تیمور کی عظیم فتوحات اور اپنے دشمنوں کو عبرتناک شکست کی داستان اگلی قسط میں سنائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔